الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 191 192 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے توحید پر استدلال کیا گیا، یعنی سورہ خاتمے کو پہنچ رہی ہے تو اب گویا ایک مرتبہ پھر اصل بحث کی طرف عود ہوا اور یہ فرمایا کہ انسان کی عجیب بدقسمتی ہے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے ایک جان سے اس کو پیدا کیا ہے، اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا ہے، دونوں کے درمیان ایسی موافقت اور ہم آہنگی پیدا کی ہے کہ اگر ادنا تعامل بھی کیا جائے تو یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ ایک علیم و حکیم خالق کے سوا بھی کوئی یہ کر سکتا تھا۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو بار بار یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ کیسے ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ ابتدا کر دیتے ہیں، کس طرح اسی دنیا کی چیزوں کے اندر سے وہ افشردہ تیار ہوتا ہے جس سے ایک قطرہ آب بنتا ہے، ایک بیضہ بنتا ہے، کیسے ان دونوں میں اتفاق و اتصال پیدا ہوتا ہے، پھر کس طرح مختلف مراحل سے گزر کر اللہ تعالیٰ ایک صحیح سالم بچہ انسان کی گود میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ کرتا ہے اور قدرت کا یہ شاہکار اپنی آنکھوں کے سامنے بار بار دیکھتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ اس پر اللہ کی توحید کی حقیقت واضح ہو، اس کے ذریعے سے یہ اپنے خالق کو پہچانے، زمین و آسمان کے بادشاہ کو پہچانے، یہ دوسروں کو اس کے شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے۔ تو اس بلادت پر، اس سفاہت پر، اس حماقت پر توجہ دلائی ہے۔ اس میں خاص طور پر ربط کلام کے لیے وہ آخری نوٹ پھر سن لیجئے۔ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا یہ نہیں کر سکتا تھا کہ دو الگ الگ اور مستقل وجود پیدا کرے اور دونوں میں ایسی مطابقت، ہم آہنگی اور سازگاری پیدا کر دے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے راحت دل و جان اور سرمایہ تسکین و نشاط بن جائے۔ اگر انسان غور کرے تو تنہا یہ آیت، یہ نشانی اس کو ہاتھ پکڑ کر اس کے پروردگار تک لے جاتی ہے۔ یہ اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ ایک ہی علیم و حکیم ہستی کا ارادہ ہے جس نے اپنے پیشگی منصوبے کے تحت دونوں کو خاص ڈھنگ سے وجود بخشا اور اس طرح پروان چڑھایا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بمنزلہ جان و تن ہو گئے۔ آیت میں ایک جان سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ سورہ نساء کی آیت 1 میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے، یعنی ایک جان سے پیدا کیا، جیسے ہم کہتے ہیں انسان ایک باپ کی اولاد ہے۔ اس کے بعد آگے وضاحت کر دی کہ یہ پیدائش کس طرح ہوئی۔ اس کی وضاحت یہ کی کہ اس کا جوڑا اسی کی جنس سے بنایا اور پھر دونوں کے ملاپ سے آگے انسان کی نسل چلا دی۔ اب یہ ارشاد ہوا کہ انسان کی یہ کیسی بلادت ہے کہ اللہ نے اس کو صحیح و سالم اولاد عطا فرمائی، اس کے بقا کا اہتمام کیا۔ یہ اللہ کی بخشی ہوئی چیز تھی، لیکن جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، جو اللہ نے دیا، جو اللہ نے بخشا، اسی میں وہ اللہ کے شریک ٹھہرانے لگے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، سو حقیقت یہ ہے کہ اللہ برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ مشرکین کا عام رویہ ہے، یعنی یہ جو مثال دی ہے یہ کسی ایک فرد کی مثال نہیں ہے یا ایک واقعے کا ذکر نہیں ہے،
بلکہ جب شرک آ جاتا ہے اور خاص طور پر وہ ایمان اور عقیدہ بن جاتا ہے، یعنی وہ محض تعویل پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ فلاں اور فلاں اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ اس کو اگر دیکھنا ہو تو ہم اپنے قریب میں ہندو مت کی دیو مالا میں دیکھ سکتے ہیں، یعنی وہاں مستقل بذات ہستیاں ہیں جن کی طرف بعض چیزیں نسبت دی جاتی ہیں۔ جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، یعنی شرک اس درجے میں آ جاتا ہے کہ لوگ اقرار کرتے ہیں کہ ہاں فی الواقع خلق میں بھی فلاں فلاں ہستیاں شریک ہیں اور امر میں بھی فلاں فلاں شریک ہے، جب اس جگہ پہ آ جاتا ہے تو پھر یہ مشرکین کا، یعنی اس طرح کے مشرکین کا عام رویہ ہوتا ہے۔ یہ مشرکین کا عام رویہ ہے، اپنی اصل ضرورت اور اصل احتیاج کے وقت وہ اللہ پروردگار عالم ہی کی طرف متوجہ ہوتے اور اسی کو پکارتے ہیں، یعنی جب بالکل آخری درجہ آ جاتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا مشرک بھی پکار اٹھتا ہے کہ اب ایشور، کائنات کا خالق، وہی بادشاہ، وہی تنہا معبود ہے جس کی طرف میں رجوع کر رہا ہوں۔ لیکن جیسے ہی معاملات ذرا ہلکے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کائنات کا نظم ہی اس ڈھیل پر اور امہال پر بنایا گیا ہے، تو فوراً دوسرے نمودار ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو وہ شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ احتیاج پوری ہو جاتی ہے تو اسے دوسروں کی کرامت اور ان کے علم و عمل کا کرشمہ قرار دینے لگتے ہیں۔ یہ مشرکین کا عام رویہ ہے جس کی ایک مثال یہاں بیان کی، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ اس بات پر غور کرے کہ یشرکون بالا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، وہ نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں، یعنی بے بس عاجز خدا کی بارگاہ میں بالکل مقہور اور مغلوب ہستیاں، ان کو انسان پکڑتا ہے اور پکڑ کر معبود بنا لیتا ہے، اللہ کے شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے۔ شرک جس نوعیت کا بھی ہو، یہ اس کے بعد نوٹ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال کی نفی ہو جاتی ہے۔ یعنی شرک ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے ہی اس کو اختیار کیا جاتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کی صفات جمال بھی ہیں، صفات جلال بھی ہیں اور صفات کمال بھی ہیں۔ تو صفات کمال میں سب سے بڑی صفت اس کی توحید ہے، یعنی وہی تنہا ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس نے اس عالم کو خلق کیا ہے تو خلق اس کے ایک لفظ سے ہو گیا ہے۔ اس نے اس کائنات کا نظم چلانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کے لیے کوئی آوان و انصار نہیں چاہیے۔ یہ اصل میں اس کی عنایت، اس کا کرم، اپنی مخلوقات سے اس کی محبت ہے کہ وہ ان کو ذمہ داریاں دیتا، ان کو زمین کا اقتدار دیتا، یا ان کو کسی معاملے میں وہ حیثیت دیتا ہے کہ وہ متکبر ہو کر اسی کے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ شرک ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جس وقت لوگوں کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہ سوچتا نہیں کہ وہ کتنے بڑے افتراء کا ارتکاب کر رہا ہے۔ شرک جس نوعیت کا بھی ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال کی نفی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ وہ ایسی تمام نسبتوں اور شراکتوں سے منزہ اور عرفہ ہے، اس نوعیت کی کوئی چیز بھی اس سے منسوب نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کا یہ تقاضا ہے۔ یہ بات اگر مانی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی نہ کسی نسبت کی ضرورت ہے، نہ ایسی کسی شراکت کی ضرورت ہے، وہ ان احتیاجات سے بالا تر ہے، تو یہی اس کی صفت ہونی چاہیے، یہی اس کا کمال ہونا چاہیے۔ اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے تو اس کے اوصاف و صفات ایسے ہی سمجھے جائیں گے۔ تو جو لوگ پھر شریک ٹھہراتے ہیں اس پر یہ فرمایا کہ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آگے یہ تھا کہ کیا وہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے،
یعنی پھر شریک بھی ٹھہرایا تو کن کو ٹھہرایا؟ سب سے بڑا معاملہ کیا ہے اس کائنات میں جو ہمیں اس کائنات کے مالک ایک علیم و حکیم ہستی کی طرف متوجہ کرتا ہے؟ وہ خلق کا عمل ہے۔ تو کیا اس خلق کے عمل میں کوئی شریک ہے؟ کیا وہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ وہ نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں نہ اور آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ تو خود اپنی مدد کے لیے بھی اللہ ہی کے محتاج ہیں، اسی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، ان پر کوئی مصیبت آ جائے، ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے آپ کو کس کے سامنے ڈالتے ہیں؟ اسی پروردگار کے سامنے ڈالتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَإِن تَدُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ وَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور اگر تم ان کو رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے، تم انہیں پکارو یا خاموش رہو تمہارے لیے برابر ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تم اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو وہ بندے ہیں جس طرح تم بندے ہو۔ یعنی یہ گویا جن ہستیوں کو معبود ٹھہرایا جاتا ہے، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں شریک ٹھہرایا جاتا ہے، یہ ان کی حقیقت واضح کر دی ہے۔ اس میں کچھ نوٹ ہے، سن لیجئے۔ یہ جو فرمایا کہ وَإِن تَدُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم ان کو رہنمائی کے لیے پکارو تمہارے پیچھے نہ آئیں گے، اصل میں لفظ لا یتبعوکم آیا ہے۔ لفظ اتباع یہاں اپنے ابتدائی لغوی مفہوم میں ہے۔ عربی زبان میں خاص طور پر اس زبان کے طلباء کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ایک لفظ اپنے ایک اصطلاحی سے مفہوم میں، اور وہ اس کا مفہوم ہوتا ہے، ایسی شہرت اختیار کر لیتا ہے کہ جیسے ہی وہ لفظ زبان سے نکلتا ہے تو ہم اس شہرت کی وجہ سے اس میں وہی مدعا دیکھتے ہیں، جبکہ عربی زبان کا اگر دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کیا ہو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں افعال کئی درجات میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی بالکل ابتدائی لغوی مفہوم میں، اس کے بعد اس سے آگے بڑھ کر اپنے کامل مفہوم میں، نتیجے کے لحاظ سے اپنے مفہوم میں، فیصلے یا ارادے کے لحاظ سے اپنے مفہوم میں، تو یہ سب چیزیں سیاق و سباق سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو لفظ اتباع یہاں اپنے ابتدائی لغوی مفہوم میں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی مشا خلفہ، یعنی وہ اس کے پیچھے چلا۔ ہم نے ترجمہ اسی کے لحاظ سے کیا ہے۔ ہم بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اس نے مصیبت میں بلایا لیکن کوئی اس کے پیچھے نہیں آیا، تو یہ پیچھے نہیں آیا یہاں اتباع کرنے یا پیروی کرنے کے معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ محض لغوی اعتبار سے ایک لفظ بولا جاتا ہے۔ وَإِن تَدُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اگر تم ان کو رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے، تم انہیں پکارو یا خاموش رہو تمہارے لیے برابر ہے۔ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ بندے ہیں جس طرح تم بندے ہو۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ یہ ان ذوات پر تبصرہ ہے جنہیں مشرکین اپنے زعم کے مطابق خدائی میں شریک مانتے اور معبود قرار دے کر پوجتے تھے، یعنی فرشتے اور جنات وغیرہ۔ یہ جو بت بنائے جاتے تھے تو یہ بت ایسے ہی نہیں بن جاتے، ان کے پیچھے یا تو کوئی ہستیاں ہوتی ہیں جو ہیں، حقیقت میں موجود ہیں، لیکن ان کو وہ حیثیت خدا کی کائنات میں حاصل نہیں جو مشرکین انہیں دے دیتے ہیں۔ ہستیاں ہوتی ہیں باقاعدہ، یعنی فرشتہ پیچھے ہے یا فرشتے پیچھے ہیں، جنات پیچھے ہیں۔ اسی طرح جیسے پھر پیغمبروں کی امتوں میں خود پیغمبر یا اس امت کے صالحین وہ معبود بنا لیے جاتے ہیں، تو پیچھے کوئی ہستی ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے، تو پہلے ان کو لیا ہے، تو فرمایا یہ ان ذوات پر تبصرہ ہے۔ تم اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو وہ بندے ہیں جس طرح تم بندے ہو۔ بتا دیا کہ اگر جنات کو یہ حیثیت دے رہے ہو تو وہ بھی ویسے ہی بندے ہیں، ویسے ہی عاجز ہیں، ویسے ہی پروردگار کے حضور میں دست بستہ ہیں جس طرح تم ہو۔ فرشتوں کو یہ حیثیت دے رہے ہو تو ان کا مقام بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں، وہ اللہ کی بندگی میں ہر وقت سرگرم ہیں،
اس کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اس کے حکم کے پابند رہتے ہیں، اس کی بندگی میں شب و روز بسر کرتے ہیں۔ تو جیسے تم بندے ہو اسی طرح وہ بھی بندے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ اب فرمایا کہ فدعوہم، سو انہیں پکار دیکھو، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، انہیں چاہیے کہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ یعنی پھر تو ہونا یہ چاہیے نا کہ یہ جنات، یہ فرشتے تمہارے گرد و پیش میں موجود ہیں، یہ کہیں دور تو نہیں ہے نا، اسی کائنات میں ہے۔ جنات کے بارے میں بتا دیا ہے، اور خود اہل عرب بھی یہی مانتے تھے کہ وہ ان کی وادیوں میں ہوتے ہیں، مختلف وادیاں جنوں کی وادیاں ہیں، وہ ان کے گھروں کے قریب بھی آ جاتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں بھی یہی تصور تھا، وہ بھی نماز میں حاضر ہوتے، دنیا کے نظم کے لیے مختلف ذمہ داریاں انجام دیتے، تو یہ گرد و پیش میں ہے۔ اگر تو یہ سب خدا کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں تو خدا کی مخلوقات ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو حکم دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ حیثیت جو تم انہیں دے رہے ہو وہ ان کی حیثیت ہے، تو پھر تو جب ان کو پکارتے ہو تو انہیں جواب دینا چاہیے نا۔ تو انہیں کہو کہ پکاریں، سو انہیں پکار دیکھو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، انہیں چاہیے کہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ اس پر لکھا ہے یہ اسی طرح کا چیلنج ہے جس طرح کا چیلنج سورہ بقرہ کی آیت 23 میں دیا گیا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اب تک تو تم نے اپنے ان خیالی معبودوں کو جو چاہا مانا اور جو چاہا منوایا، یعنی یہ چیلنج ایک خاص پس منظر میں دیا گیا ہے کہ اب تک تو تم نے اپنے ان خیالی معبودوں کو جو چاہا مانا اور جو چاہا منوایا، لیکن اب پیغمبر اور قرآن نے ان سب کی خدائی کو چیلنج کر دیا۔ یعنی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اللہ کا آخری پیغمبر تمہارے درمیان مبعوث ہو گیا ہے اور اس پر اللہ کی کتاب قرآن نازل ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کا پروردگار اس وقت براہ راست تمہارے ساتھ خطاب کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں اب وہ معبود جن کو تم پکارتے تھے اور جن کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ تمہاری دعائیں سنتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں، اس وقت تو ان کی خدائی چیلنج کر دی گئی ہے۔ لیکن اب پیغمبر اور قرآن نے ان سب کی خدائی کو چیلنج کر دیا ہے۔ اب وقت ہے کہ وہ تمہاری مدد اور رہنمائی کے لیے پہنچے۔ یعنی اس وقت تو ان سب کو آنا چاہیے۔ اگر فی الواقع ان کی حیثیت وہی ہے جو تم ان کے بارے میں سمجھتے ہو، تو اس وقت جب کہ یہ سب کچھ چیلنج ہو گیا تو وہاں تو ایک ہلچل برپا ہو جانی چاہیے۔ ان معبودوں کی مجلس میں مشاورت ہونی چاہیے اور ان کو آگے بڑھ کر تمہاری مدد کے لیے، رہنمائی کے لیے، تمہاری نصرت کے لیے اقدام کرنا چاہیے، اور تم کو بھی اور خود اپنے آپ کو بھی سنبھالے۔ اگر انہوں نے اپنی خدائی بچا لی تو بے شک معلوم ہوگا کہ تم سچے ہو۔ یعنی اس پہلو سے یہ بات کہی ہے کہ اس وقت خدا کا پیغمبر موجود ہے، خدا اس وقت جواب دے رہا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی تم کہتے ہو اس کا جواب آتا ہے، جو اشکال پیش کرتے ہو اس کو دور کیا جاتا ہے۔ ایک کے بعد دوسری سورہ، دوسری کے بعد تیسری سورہ اتر رہی ہے۔ اس وقت کوئی خاموشی نہیں ہے، زمین و آسمان بول رہے ہیں۔ اس میں اگر وہی پروردگار جو اس کائنات کا پروردگار ہے اور اس کی کتاب اور اس کا پیغمبر ان معبودوں کو چیلنج کر رہا ہے، تو پھر کون سا وقت ہوگا کہ جس وقت یہ تمہاری پکار سنیں گے؟ یہی تو وقت ہے۔ تو انہیں کہو کہ تمہاری مدد کو پہنچے۔ اس کے بعد توجہ دلائی ہے کہ تم نے کبھی غور نہیں کیا، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں کہ جن سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں کہ جن سے وہ سنتے ہیں؟ پہلے کیا کیا؟ ذوات پر تبصرہ کیا۔ پہلے یہ بتایا کہ وہ جنات، وہ فرشتے یا وہ ہستیاں جن کو تم پوچھتے ہو، یہ بتاؤ کہ اس وقت جب کہ خدا کا آخری پیغمبر موجود ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے اور کائنات کا پروردگار اس وقت براہ راست جواب دے رہا ہے، تو وہ کہاں گئے؟ یہ ذوات پر تبصرہ تھا، یعنی جن کو معبود حقیقت میں بنایا جا رہا تھا
ان کی بے بسی، ان کی حقیقت واضح کی۔ اس کے بعد اب ان کے کچھ مظاہر ہیں، یعنی ایسا نہیں تھا کہ مجرد ان کو پوجا جاتا تھا، ان کے لیے بعض علامتیں بنائی گئیں جو بتوں کی صورت میں تھیں، فرشتوں کی، اسی طرح جنات کی، ایسے ہی بعض ہستیوں کی۔ تو اس میں اب جو تبصرہ کیا ہے یہ ان مظاہر پر تنقید ہے۔ اوپر ذوات پر تبصرہ کیا تھا، اب یہ ان مظاہر پر تنقید ہے جنہیں مشرکین ان ذوات کے پیکر اور قالب کی حیثیت سے سونے، چاندی یا لوہے اور پتھر کی مورتوں کی صورت میں ڈھالتے اور یہ گمان رکھتے تھے کہ ان کے یہ معبود ان مورتوں کے اندر حلول کر آئے ہیں۔ یعنی جو بت پرستی ہے اس کی حقیقت یہ ہوتی ہے، پیچھے کوئی ذات، پیچھے کوئی دیوی، پیچھے کوئی دیوتا، پیچھے کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی ہستی، وہ حقیقی طور پر یا موجود ہوتی ہے یا تصور میں وہ ہستی فرض کر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کی علامت کے طور پر ایک قالب بنایا جاتا ہے جو بت کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو اب یہ قالب کیا ہے؟ یہ ان ہستیوں کے مظاہر ہیں، اور اصل میں کیا ہے؟ وہ ذوات ہیں۔ تو قرآن نے پہلے ان کی بے بسی واضح کی اور اب یہ بتایا کہ ہم کو تم خیال کرتے ہو کہ وہ ہستیاں ان میں حلول کر آئی ہیں، تو اگر ان میں وہ حلول کر آئی ہیں تو پھر تو ان کے اندر روح، زندگی ہونی چاہیے، اس کا ظہور ہونا چاہیے۔ وہی پتھر کے تمہارے تراشے ہوئے بت جہاں رکھ لیتے ہو وہیں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ان کے عجز اور بے بسی کو واضح کیا۔ اوپر ذوات پر تبصرہ کیا تھا، اب یہ ان مظاہر پر تنقید ہے جنہیں مشرکین ان ذوات کے پیکر اور قالب کی حیثیت سے سونے، چاندی یا لوہے اور پتھر کی مورتوں کی صورت میں ڈالتے اور یہ گمان رکھتے تھے کہ ان کے یہ معبود ان مورتوں کے اندر حلول کرائیں۔ یعنی مورت جب بنا لی جاتی ہے تو پھر وہ دیوی یا وہ دیوتا اس مورت کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے، گویا وہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ عام طور پر مشرکانہ عقائد کی نوعیت ہوتی ہے۔ زبور میں یہی حقیقت بدی الفاظ بیان ہوئی ہے، یعنی یہ جو قرآن مجید کا تبصرہ ہے یہ بین اسی صورت میں زبور میں بھی ہے۔ ان کے بت چاندی اور سونا ہے، یعنی آدمی کی دستکاری۔ ان کے منہ ہیں پر وہ بولتے نہیں، آنکھیں ہیں پر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر وہ سنتے نہیں، ناک ہیں پر وہ سونگھتے نہیں، ان کے ہاتھ ہیں پر وہ چھوتے نہیں، پاؤں ہیں پر وہ چلتے نہیں، اور ان کے گلے سے آواز نہیں نکلتی۔ ان کے بنانے والے انہی کے مانند ہو جائیں گے، بلکہ وہ سب جو ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یعنی جیسے یہ پتھر ہیں ایسے ہی تم بھی دوزخ کے ایندھن کی حیثیت سے پتھر ہو کر رہ جاؤ گے، کچھ بھی نہیں باقی رہے گا، اس لیے کہ تم نے یہ حماقت اختیار کی اور اپنے طور پر یہ سب بنا لیا اور اس کی نسبت اس پروردگار کی طرف کر دی اور بالکل جھوٹ کر دی۔ چنانچہ قرآن مجید کا تبصرہ ہی شرک پر یہ ہے، یعنی شرک خواہ اس صورت میں ہو، یہاں ظاہر ہے برہنہ شرک زیر بحث ہے، خواہ تعویل کی صورت میں ہو، وہ محض جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی استدلال نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اب ارشاد فرمایا کہ قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِیدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ، کہہ دو اے پیغمبر تم اپنے سب شریکوں کو بلا لو، یعنی اس وقت تو مارکا گرم ہو گیا ہے، ان کی خدائی چیلنج کر دی گئی ہے، سب شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف تدبیریں کر دیکھو۔ ثُمَّ كِیدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ، اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ اب تو یہی ہونا چاہیے، یعنی یہ معبود اس عالم میں شریک، خلق میں، امر میں ان کا حصہ، ایسی طاقتور ہستیاں، تمہارے کام آنے والے، کائنات کا نظم چلانے والے، ایک نہتی شخصیت تمہارے سامنے تمہارے اندر سے اٹھی اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور میں ان کی خدائی کو چیلنج کر رہا ہوں، اور نہ یہ ان میں سے کوئی اٹھنے کے لیے تیار، نہ کوئی تمہاری مدد میں آنے کے لیے تیار۔ تو یہ دیکھیے کس خوبی سے استدلال کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے سب شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف تدبیریں کر دیکھو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔
یہ ان دھمکیوں کا جواب ہے جو مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے. یعنی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح کرتے کہ یہ بالکل بےمانی ہے، ان عقائد کے پیچھے کوئی استدلال نہیں، یہ اللہ پر افطرا اور جھوٹ باندھنا ہے، اس وجہ سے اس کو چھوڑ کر اسی پروردگار کو اپنا رب، اسی کو اپنا معبود، اسی کو اپنا خالق اور اسی کو اس عالم کا بادشاہ مانو. تو وہ کیا کہتے تھے؟ یہ ان دھمکیوں کا جواب ہے جو مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے کہ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو اور ان کی طرف سے لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہو، تو یاد رکھو ایک دن ان کا قہر تم پر ٹوٹ پڑے گا اور تم کہیں پناہ حاصل نہ کر سکو گے. یہ جہاں کہیں بھی اس طرح کی دیو مالا بن جاتی ہے یا بعض ہستیوں کے بارے میں یہ عقائد قائم کر لیے جاتے ہیں، اس میں جب ان کی تردید کی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے. تو اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ اب تو بہترین موقع ہے، تمہیں بالکل مجھے مہلت نہیں دینی چاہیے. میں تو کھڑا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ہوائی باتیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں. ان کے پیچھے نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ ذوات کی حیثیت سے ان کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ان مورتیوں کی حیثیت سے. تو باز آ جاؤ اس سے. اب جواب میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو پھر کر دیکھو. تو ارشاد فرمایا کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا کارساز اللہ ہے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، جس نے نہایت اہتمام کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے. میرا ولی کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے جس نے نہایت اہتمام کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے. اور پھر وہ ہوا یتولی الصالحین، اور وہ اپنے نیک بندوں کی کارسازی فرماتا ہے. یعنی وہ میرا ولی ہے. عربی زبان میں جب یہ اللہ کے لیے لفظ آتا ہے تو مطلب ہے کارساز، کام بنانے والا، دنیا کا نظم چلانے والا. تو فرمایا کہ میرا ولی کون ہے؟ ولی اللہ الذی، وہ اللہ ہے. وہ کون اللہ ہے؟ الذی نزل الکتاب، یعنی وہ گونگا اور بہرا نہیں ہے، اس نے کتاب اتاری ہے، وہ کلام کر رہا ہے، وہ تمہارے سوالوں کا جواب دے رہا ہے، وہ معاملات کو براہ راست بیان کر رہا ہے. تو میرا کارساز تو وہ اللہ ہے، ادھر یہ گونگے اور بہرے اور ادھر اس کائنات کا خالق. اور اس نے یہ کتاب اتاری ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ دنیا کو بنانے کے بعد خاموش بیٹھ گیا، یہ اس کی طرف سے اس کی ہدایت، اس کا پیغام آیا ہے، یہ میں تمہیں سنا رہا ہوں. نہایت اہتمام کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے. اور فرمایا وہ ہوا یتولی الصالحین، اور وہ اپنے بندوں کی کارسازی فرماتا ہے. اس پر نوٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارے معبود تو اپنے چہرے سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، لیکن میرا حامی و ناصر وہ پروردگار ہے جس نے انسان کی حیثیت سے میری سب سے بڑی احتیاج پوری کی. یعنی سب سے بڑی ضرورت جو انسان کی اس دنیا میں ہے وہ ہدایت کی ضرورت ہے. جس نے انسان کی حیثیت سے میری سب سے بڑی احتیاج پوری کی اور مجھے کتاب ہدایت سے نوازا ہے، اس کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے صالح بندوں کی کارسازی فرماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اس کے بعد ایک امتحان برپا کیا. اس امتحان میں ظاہر نشیب ہیں، فراز ہیں، صبر کے مواقع ہیں، شکر کے مواقع ہیں. لیکن انسان کو اگرچہ اس کی فطرت میں بھی بہت کچھ الہام کر دیا تھا، محض اس پر نہیں چھوڑا، بلکہ یہ کارسازی فرمائی ہے کہ انبیاء کا ایک سلسلہ جاری کیا ہے، پے در پے تنبیہات کا اہتمام کیا ہے، اپنی کتابیں نازل کی ہیں، ان کے ذریعے سے حقائق سے خبردار کیا ہے. اس دنیا کے اندر جو چیز مقصود کی حیثیت سے سامنے رکھی ہے کہ تمہیں پاکیزگی اختیار کرنی ہے، اس کا لائے عمل بتایا ہے، اس کے ذیل میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب دیا ہے. تو اس کی طرف سے تو ہدایت آتی ہے اور وہ اپنے صالح بندوں کی کارسازی فرماتا ہے. میرا کارساز اللہ ہے جس نے نہایت اہتمام کے ساتھ یہ کتاب اتاری ہے اور وہ اپنے نیک بندوں کی کارسازی فرماتا ہے. ارشاد ہوا والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اس کے برخلاف جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو
وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، تم انہیں رہنمائی کے لیے پکارو تو تمہاری بات نہ سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اصل الفاظ ہے وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان میں تراہم اگرچہ واحد ہے لیکن یہ خطاب غیر معین کے اسلوب پر آیا ہے، یعنی کبھی کبھی تم دیکھتے واحد کے سیغے میں آتا ہے لیکن اس سے مراد کوئی خاص شخص نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک غیر معین خطاب کے طریقے پر آ جاتا ہے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو یہاں کوئی خاص شخص نہیں ہے جس کو شاعر خطاب کر رہا ہے، یہ خطاب غیر معین کی مثال ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی اس طرح آتا ہے، ان میں تراہم اگرچہ واحد ہے لیکن یہ خطاب غیر معین کے اسلوب پر آیا ہے، لہٰذا جمع کے مفہوم میں ہے، اور اس کے مخاطب مشرکین ہیں، یعنی اس میں گویا ایک ایک شخص کو خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ استاذ امام کے الفاظ میں رویت، نظر اور ابصار 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، تینوں کا مطلب ہے دیکھنا۔ وَتَرَاهُمْ یہ رویت ہوئی، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ یہ نظر ہوا، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یہ ابصار ہوا۔ استاذ امام کے الفاظ میں یعنی ایک ہی جملے میں رویت، نظر اور ابصار کے الفاظ اس ٹکڑے میں اس خوبی سے استعمال ہوئے ہیں کہ بس قرآن کا اعجاز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بے بصرو، تم تو یہ خیال کر رہے ہو کہ یہ تمہیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، یعنی پہلے ینظرون الیک استعمال کیا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، اس کے ساتھ تراہم لکھا کہ تم ان کو دیکھتے ہو، اور اس کے بعد کہا وہم لا یبصرون، لیکن انہیں سوجھتا سجاتا کچھ بھی نہیں۔ یعنی لفظ جو استعمال کیے ہیں تو وہ ایک ایک درجے میں نوعیت کو واضح کرتے جاتے ہیں۔ یہ دیکھنے والے ہیں، وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے جو معبود ہیں وہ تو انہی کو دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے نظر کا لفظ استعمال کیا، لیکن چونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو بتایا کہ ان کو کچھ سوجھتا سجاتا نہیں، یعنی یہ وہی پتھر ہیں جو تمہارے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تم انہیں رہنمائی کے لیے پکارو تو تمہاری بات نہ سنیں گے، تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یعنی یہ یہاں تک گویا استدلال تھا۔ یہ خیال نہ کیجئے کہ یہ وہ احمق تھے جو اس زمانے کے مشرکین تھے، انہوں نے جب کچھ لوگوں کو معبود بنا لیا، کچھ دیوی دیوتا تراش لیے، کچھ جنات اور فرشتوں کے بارے میں آراء قائم کر لیں، تو ایسے ہی احمق تھے کہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ یہ بت ہیں، نہ ہماری بات سنتے، نہ ان کے کان کہ یہ ہماری بات سننے کی حیثیت رکھتے ہوں، نہ ان کی آنکھیں کہ دیکھ سکیں، کچھ ان کو سوچتا نہیں، پھر بھی معبود بنا لیتے تھے۔ نہیں، جس وقت انسان اس طرح کے تصورات وابستہ کرتا ہے تو پھر مٹی کو اور ڈھیلوں کو اور قبروں کو اور آستانوں کو اور بعض موقعوں کے اوپر کتابوں تک کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، اور ان کے بارے میں ایسا ہی کرتا ہے۔ یہ چیز اس وقت بھی ان امتوں میں بھی دیکھ لی جا سکتی ہے کہ جن کے پیغمبروں نے توحید کی منادی کی اور توحید ہی کو اپنے دین کی شناخت قرار دیا، جیسے سیدنا مسیح، جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہو جاتا ہے، اس کی حقیقت واضح کی اور یہ بتایا کہ ایسے ہی احمق ہو جاتے ہیں لوگ، یعنی ان کے سامنے کچھ نہیں ہوتا، مٹی کی ڈھیری ہوتی ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے ایک شخص کو دفن کر کے آتے ہیں اور اس کے بعد اسی سے امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ ان کی دعائیں سنتا ہے، وہ ان کی تمنائیں پوری کرتا ہے، پھر وہ تمام عقیدتوں کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس موقع کے اوپر ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ اپنے پروردگار کے حضور میں چلے گئے، ان کے بدن مٹی میں مل گئے، کن چیزوں کو پکار رہے ہو؟ تو یہاں پر اگر وہ لوگ بت بنا کے یہ خیال کرتے تھے اور پیچھے ان ہستیوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ ان میں حلول کر گئی ہیں، تو ویسے ہی احمق تھے جس طرح کہ احمق اس زمانے میں بھی مل جاتے ہیں۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اب گویا اعراض فرمایا
اور مدعا کیا ہے کہ ان کے ماننے والوں کا اب اور کیا سمجھایا جائے، یعنی کوئی کسر تو باقی نہیں رہ جائے، اس لیے درگزر کرو، یعنی اب بس چھوڑ دیا جائے۔ سورہ ختم ہو رہی ہے تو اس میں یہ مضمون اب آ گیا، درگزر کرو، درگزر کرو اے پیغمبر، وامر بالعرف، نیکی کی تلقین کرتے رہو، یعنی تم جس دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے ہو وہ خیر کی دعوت ہے، وہ دعوت الی الخیر ہے، نیکی ہے، اس میں ایک ایک چیز کا ہدف اور مدعا پاکیزگی ہے، یعنی تم کیا کہنے کے لیے آئے ہو؟ بدن میں پاکیزگی، خور و نوش میں پاکیزگی، اخلاق میں پاکیزگی۔ کون شخص ہے کہ جو اس مدعا سے، اس مقصد سے اختلاف کا اظہار کر سکتا ہے؟ تم اپنی یہ بات کرتے رہو اور ان جاہلوں سے اعراض کرو، یعنی یہ تو اب جہالت پر اترے ہوئے ہیں، اس وجہ سے بحث مباحث ہے یا الجھنے کی ضرورت نہیں، بس ان سے منہ موڑ کے اپنی بات شائستگی سے کہتے رہو۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ عرف آیا ہے، اس سے مراد وہ باتیں ہیں، یعنی یہ کہا ہے نا کہ درگزر کرو اور نیکی کی تلقین کرتے رہو، تو نیکی کی تلقین کے لیے وامر بالعرف، یعنی تلقین کرو، اس کے لیے تو امر کا صیغہ استعمال کیا، اور اس کے بعد عرف، اصل میں لفظ عرف آیا ہے، اس سے مراد وہ باتیں ہیں جو تمام سلیم الطبع لوگوں کے نزدیک نیکی اور خیر کی باتیں سمجھی جاتی ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی دعوت کس چیز پر مبنی ہے؟ معروف پر مبنی ہے۔ وہ اپنی دعوت میں کن چیزوں کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے؟ منکر کو چھوڑنے کے لیے کہتا ہے۔ معروف وہ عالمگیر بھلائیاں اور عالمگیر سچائیاں ہیں جو انسانیت کا اصل حسن ہے، اور منکر وہ چیزیں ہیں کہ جن کو انسان اپنی اجتماعی حیثیت میں استقرا کیا جائے تو برا سمجھتا ہے، یعنی یہ خیال نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں کبھی اچھی رائے قائم کرے گا۔ تو گویا جس وقت لوگ مذہب میں، عقیدے میں اس طرح الجھنے لگ جائیں تو پھر نیکی اور خیر کی تلقین کرو۔ اصل میں لفظ عرف آیا ہے، اس سے مراد وہ باتیں ہیں جو تمام سلیم الطبع لوگوں کے نزدیک نیکی اور خیر کی باتیں سمجھی جاتی ہیں، اور اس لحاظ سے گویا جانی پہچانی ہوتی ہیں۔ عرف کا مطلب ہے یعنی وہ جانی پہچانی باتیں، معروف کا مطلب بھی یہی ہے، اور منکر اجنبی باتیں جن کو انسانی عقل، انسانی علم، انسان کا شعور قبول نہیں کرتا۔ مدعا یہ ہے کہ جو دعوت دے رہے ہو اس پر جمے رہو، خدا کا فیصلہ جب تک صادر نہیں ہو جاتا تمہارے لیے یہی حکم ہے۔ ان کی بالفضولیوں کے پیش نظر تم خیر و صلاح کی یہ دعوت منقطع نہیں کر سکتے، یعنی تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ یہ خیال کر کے کہ یہ تو نہیں سنتے تو اب ان کا دامن چھوڑ دیا جائے، نہیں، جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تمہارا کام یہ ہے کہ نیکی بتاتے رہو، خیر و صلاح کی طرف بلاتے رہو، یہی تمہارا پیغام ہے اور یہی تمہاری دعوت۔ البتہ یہ جہالت پر اتر آئیں تو پھر اعراض کرو، یعنی کوئی بحث مباحثہ کرنے، الجھنے کی ضرورت نہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس کے باوجود اگر تمہیں کوئی اکساہٹ شیطان کی طرف سے آ جائے، یعنی جس وقت دوسرے لوگ جہالت پر اترے ہوتے ہیں تو اندر سے کبھی یہ اکساہٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ اب تو جواب دینا ہی چاہیے، ان کی ایسی کی تیسی کرنی ہی چاہیے، ان کی حماقت اور ان کی بلادت واضح کرنی ہی چاہیے، تو انسان الجھنے کی طرف جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگرچہ ہم نے یہ ہدایت کر دی ہے، اس کے باوجود اگر تمہیں کوئی اکساہٹ شیطان کی طرف سے آ جائے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ چاہو، انہ سمیع علیم، اس لیے کہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو گویا آخر میں یہ بات بتا دی کہ انسان کو خواہ وہ اللہ کا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، ہر موقع پر اللہ ہی کی پناہ ڈھونڈنی چاہیے، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دعوت کا کام بھی اللہ کی عنایت سے، اللہ کے کرم سے بے نیاز ہو کر نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ایک ہی قدم پر انسان صحیح حدود سے تجاوز کر ڈالتا ہے، باہر قدم رکھ دیتا ہے، اکساہٹ کا شکار ہو کر کوئی بات کر بیٹھتا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ہر قدم پر اللہ کی پناہ مانگے اور اپنا کام جاری رکھے، نیکی کی بات، خیر کی بات، صلاح و فلاح کی بات وہ پہنچاتا رہے۔ اللہ کے فیصلے تک قوم کا رویہ جو کچھ بھی ہو، یہ کام منقطع نہیں کیا جا سکتا۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔